سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بغدير خم أخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسي؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. رواہ احمد. حضرت سیدنا برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر خم پہ پڑاؤ ڈالا، مشہور خطبہ حجت الوداع کے علاوہ غدیر خم کا خطبہ، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ والا خطاب ارشاد فرمایا تھا. خم مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. غدیر خم یہ تالاب تھا وہاں پہ، اور جو شام کے لوگوں کی میقات ہے جحفہ، اس کے کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. آج کل اس کا نام غربہ ہے. اس کا خوب اچھی طرح پس منظر سن لیں، بات پوری طرح واضح ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج پہ تشریف لے گئے، حج پہ جانے سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے رمضان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 افراد کا لشکر دے کر یمن بھیجا، اور وہاں سے سیدنا خالد بن ولید کو واپس بلا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بڑی کامیاب مہمات سر کی. قبیلہ مزحج کے لوگ مسلمان بھی ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور جو خمس نکالا جاتا تھا، ان للہ خمسہ وللرسول، خمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حق ہوتا تھا غنیمت میں، وہ الگ کیا. اس میں اونٹ اور بہت قیمتی یمن کے کپڑے تھے، کئی قیمتی جوڑے تھے. وہیں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حج کے لیے نکلے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے جوائن کیا تھا. چنانچہ ایک معاملہ پیش آیا. معاملہ یہ پیش آیا، جنہوں نے کچھ کارنامے زیادہ سر انجام دیے تھے، جو سرکردہ افراد تھے، نمایاں تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو خمس ہے نا، اس میں سے جو یمن کے جوڑے ہیں، کپڑے ہیں، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم نمایاں نظر آئیں. انسانی فطرت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ یہ تو خمس ہے، میں تو نہیں دوں گا اس میں سے. اس سے پہلے جو خلفاء تھے، صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، کیونکہ یہ بھی اسی زمانے کا قصہ ہے، وہ تقسیم کیا کرتے تھے. اس میں بھی کچھ تحفے مال غنیمت کے علاوہ خمس میں سے تحفے دیا کرتے تھے. یہی حوالہ دیا کہ آپ سے پہلے بھی تو دیتے رہے ہیں تحفے، اگر آپ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں سارے، وہاں جو فیصلہ ہو جائے گا. بات بالکل ٹھیک ارشاد فرمائی. جوڑے ان کو نہیں دیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے شوق میں اپنے لشکر سے بھی پہلے آ گئے. آئے تو اکٹھے، لیکن رستے میں حضرت ابو رافع کے حوالے کر دیا سارا معاملہ کہ بس اب آپ امیر ہیں، میں جا کے اللہ کے نبی سے ملتا ہوں. اب انہوں نے حضرت ابو رافع سے کہا کہ ہمیں وہ جو قیمتی جوڑے ہیں نا، وہ ہمیں دے دیں. انہوں نے دے دیے، انہوں نے پہن لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود اپنے اس لشکر کے استقبال کے لیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد دیکھا تو انہوں نے تو وہ جوڑے پہنے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو رافع سے پوچھا تمہیں پتا تھا؟ میں نے تو انکار کیا تھا، پھر تم نے کیوں دیے؟ وہ کہنے لگے جی معمولی چیز تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا اس لیے میں نے دے دیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑے واپس لیے. اب فطری بات ہے، ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ کیا، ہمیں انہوں نے دے دیے تھے لیکن اصل امیر تو وہی تھے، سیدنا علی تھے، انہوں نے واپس لے لیے. ادھر سے یہ سارے حج کے لیے پہنچ گئے تو چہم گوئیاں شروع ہو گئی، تبصرے ہو گئے. حج کے ایام میں یہ تبصرے جاری رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی. جب سارے مناسک سکھا لیے، حج ادا فرما لیا، اس کے بعد جب واپسی کا سفر شروع کیا، یہ جو مقام تھا خم، غدیر خم، یہ یوں سمجھیں کہ یہ جنکشن تھا. یہاں سے سارے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی طرف مڑ جانا تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا کہ اب تو ان غلط فہمیوں کا، ان باتوں کا ازالہ ہونا ضروری ہے. یہاں سے سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، وہ باتیں تو اسی طرح رہ جائیں گی. پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں یہ بات کی تھی، اور اصل حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا تھا. انہوں نے شکایتیں لگائی تھی زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ خود کہتے ہیں میں نے کچھ تنقیص کے انداز میں تذکرہ کر دیا. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، سارے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، 1.25 یا تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے ذرا پیچھے تھے. آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جگہ نہیں ملی. حضرت ابو بکر یوں سمٹے تھوڑے سے اور پیچھے ہٹے، پھر اشارہ کر کے بلایا کہ یہاں میرے پاس آ جائیں. وہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. سیدنا ابو بکر کو دیکھا کہ علی کو کیسے اپنے قریب جگہ دی ہے، پھر ارشاد فرمایا انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ. لوگوں میں جو خود اونچے رتبے کا ہوتا ہے نا، وہی دوسرے رتبے والے کا رتبہ پہچانتا ہے. چونکہ ابو بکر خود اونچے رتبے کے ہیں، اس لیے علی کا رتبہ پہچان لیا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا کہ مجھے یوں یوں علی کی طرف سے کوئی باتیں پہنچی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بھی بتایا تھا اللہ کے نبی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نہ کسی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، بلکہ خاموشی اختیار کی تھی کہ میں نے یوں یوں جوڑے نہیں دیے، ابو رافع کے حوالے کر کے آ گیا ہوں، پھر بعد میں خود ہی گئے. تو چونکہ یہ چہمگوئیاں زیادہ تھی، آپ نے پھر اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت بریدہ کو آگے بلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، پھر یہ بات ارشاد فرمائی. الست تعلم، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا الستم تعلمون، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ رتبہ رکھتا ہوں. حضرت بریدہ کو الگ سے کہا الست تعلم، تمہیں پتہ نہیں کہ میرا رتبہ سب سے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مجھے معلوم ہے، آپ کا رتبہ زیادہ ہے. پھر یہی بات اگلی بات ارشاد فرمائے الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسی، ہر ایمان والے کے نزدیک بھی اس کی جان سے زیادہ میرا رتبہ ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ سب نے کہا جی ہمیں معلوم ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں سارے ایمان والوں کا مولا ہوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں والی، جس کا میں سربراہ، جس کا میں مولا. 96 مطلب آتے ہیں مولا کے، یہ عرض کر دوں. یہاں پہ وضاحت کیا کہ جب سربراہ میں نے متعین کر دیا تو علی سربراہ ہے، یعنی فیصلہ علی نے جو کیا وہ ٹھیک تھا فیصلہ، اس لیے کہ وہ تو میرے متعین کردہ تھے
اور پھر ابو رافع کو علی ہی نے متعین کیا تھا. سیدنا ابو رافع نے بھی خاموشی سے وہ کپڑے واپس لے لیے تھے، صحابہ نے بھی واپس کر دیے تھے، احتجاج نہیں کسی نے کیا تھا، واپس کر دیے تھے. لیکن وہ فطری ایک بات تھی کہ ہم تو نمایاں نظر آتے، پتہ چلتا. تو اس موقع پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری باتوں کا ازالہ فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم والی من والا، اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست بنا لے، وعاد من عادہ، جو علی کو دشمن سمجھے، علی سے دوستی نہ رکھے، تو بھی اس سے دشمنی کر. پھر اس کے بعد حضرت برا بیان کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم بھی، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی سے ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، ہنیئا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کا ولی ہونے کی حالت میں تمہاری صبح اور شام ہوتی ہے. یعنی یہ اعزاز تو تمہیں اللہ کے نبی نے دیا ہے. اب آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی اولاد میں سے کبھی کسی نے اس بات کو، اس حدیث کو، خود سیدنا علی نے بھی اس بات کو اپنی خلافت کے لیے نہیں پیش کیا تھا، کبھی نہیں پیش کیا تھا. اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد، نہ ان کے بیٹے سیدنا حسن نے اپنی خلافت کے زمانے میں، نہ حضرت حسین نے اپنی دور میں، کبھی نہیں کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر یا عمر نے ان سے خلافت چھین لی. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. بعد والے اس کو سٹنٹ بنا لیتے، بعد والوں نے اس بات کا بتنگڑ بنا دیا. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، پس منظر میں نے عرض کر دیا ہے، وہ اس معاملے میں تھی کہ غلط فہمیاں اپنے دلوں میں سے نکال دو. اگر کسی کے دل میں کوئی ناگواری آتی ہے وہ ناگواری دل سے نکال دے، چونکہ ان کو متعین میں نے کیا تھا لہٰذا ان کی بات نافذ ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہ جو ان سے دوستی رکھے پروردگار تو بھی اس کو دوست بنا لے. اور یہ جملہ بتا رہا ہے، عاد من عادا، جو دشمنی رکھے تو بھی اس کو دشمنی کر. دوستی اور دشمنی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ یہاں معنی دوستی ہی کا ہے، دوستی کا معنی ہے، ولی ہونے کا معنی ہے، سربراہ ہونے کا بھی معنی ہے. لیکن خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی ہی ہوں گے، اس میں ایسا کوئی اشارہ نہیں. ہاں البتہ جو رتبہ سیدنا علی کا ہے وہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے یا ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہے. اللہ رب العزت کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے ان حضرات پر، اور ہمارے دلوں میں ان کی بھرپور محبت نصیب فرمائے. آمین.